رات کے 12 بج رہے تھے۔ نیند میری آنکھوں سے میلوں کی مسافت پر تھی۔ اپنے ازلی رعب اور دبدبے سمیت میں چہرے پر چٹانوں کی سی سختی سجائے اپنے پلنگ پر نیم دراز تھی۔ مہک بے حد تابعداری سے میری دوائیں مجھے تھمانے کے بعد دودھ کا مگ بھی لے آئی تھی اور اب میری ٹانگیں دبانے کے لیے استفسار کر رہی تھی۔ اتنی کٹور تو میں ہرگز نہ تھی کہ اسے دھتکار دیتی، لہٰذا نخوت سے ٹانگیں پھیلا کر احسان عظیم کیا۔ میری ٹانگیں دبانے لگی۔ میرا ذہن تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ جوانی کی یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو رہی تھیں۔ کچے صحن سے سنگ مرمر تک کا سفر ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کیسے میں نے شوہر کے ساتھ انتھک محنت مشقت کے دن کاٹ کر اس 3 منزلہ گھر کے در و دیوار کو شیشے کی مثل بنایا تھا۔ جب پودوں کی آبیاری کا وقت تھا تو جسم بھی جواں توانا تھا، مگر جوں ہی وہ پودے درخت کی صورت اختیار کر کے پھلدار ہوئے تو جسمانی توانائی نے بھی جیسے ساتھ نبھانے سے انکار کر دیا۔ لہجے کی کڑواہٹ زندگی کے ہر باب میں اپنے کسیلے رنگ بھر گئی۔ سونے پہ سہاگا، ہائی بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، شوگر اور موسمی ہزار بیماریاں ہر شے اور سکون پر حاوی آتی رہیں بلکہ ہو گئیں۔ میں کب سوچوں گی گرداب میں الجھ کر نیند وادی میں اتری۔ محسوس نہ ہوا، مہک کے اٹھ کر جانے کا بھی اندازہ نہ کر پائی۔ ایسے دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتے ہیں جیسے پیروں میں بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ توبہ توبہ، ذرا جو میں تمیز تہذیب سکھاتی ہوں، بس بچوں کو تیار کر کے اسکول روانہ کرنے کی پڑی ہوتی ہے تاکہ ان آفتوں سے جان چھوٹے۔ میں نے اسکول کے لیے نکلتے بچوں کو ڈانٹ کی زد میں لیا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر سابقہ انداز میں بیرونی گیٹ کا رخ کر گئے۔ تند و تیز مزاج کی حامل چھوٹی بہو اپنی اشال کو گود میں لے کر وین تک چھوڑنے گئی اور میری چنگاڑتی تنبیہ پر ہوں کہہ کرنا نہ بھولی۔ میری توپوں کا رخ بدلا۔ ماں باپ نے ادب تہذیب سکھائی ہوتی تو کم از کم یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ کی مار ہو بدتمیزوں پر، میں نے ببانگ دہل بہو کو سنا دیا۔ مقابل بھی رضوانہ تھی جس نے ادھار رکھنا سیکھا ہی نہ تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ چکی تھی مگر رک کر مڑے بغیر ہی جواب دینا فرض اولین گردانا۔ کبھی کسی کے لیے اچھی بات بھی منہ سے نکال لیا کرو اماں، میرے تو مانو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ یعنی کہ اب یہ ذرا ذرا سی مجھے تمیز سکھائیں گی؟ دور فٹے منہ، اس گھر کو بنانے والی میں، تمہیں اس گھر میں لانے والی میں، اب میں ہی تم لوگوں سے سبق لوں؟ واہ بھئی واہ۔ اسی ثانیے مہک گرما گرم چائے لے آئی۔ آہ، میری جان سے پیاری لختے جگر مجال ہے جو میری کڑوی کسیلی بات پر لب وا بھی کیے ہوں۔ کیا کروں، ان بہوؤں نے مزاج ہی ایسا گرم کر دیا۔ میں نے آن کی آن میں سوچا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ دودھ اتنا ذرا سا ڈالا، کڑوی زہر چائے بنا دی۔ ایک دفعہ ہی زہر دے کر مار دو نا مجھے۔ میری ایک کپ چائے بھی بھاری پڑنے لگی۔ میں نے دل کھول کر بھڑاس نکالی۔ میرا بڑا بیٹا سمیر زینہ اتر کر کچن میں کام کرتی مہک کی جانب یقیناً میری دعاؤں کا پوچھنے کے لیے بڑھا تھا۔ تم ٹھیک ہو گڑیا؟ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ لاشعوری طور پر میں انجان سی بن گئی۔ جی بھائی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اماں نے کچھ کہا؟ وہ فکر مند ہوا۔ کوئی بات نہیں بھائی، ان کا کتھارسس ہونا چاہیے۔ اس نے اس چہرے پر بشاشت سجائی۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا گویا کوئی بے حد ناپسندیدہ ذمہ داری نبھانا مقصود ہو۔ میں نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اس نے یہاں سے 5 منٹ بعد اٹھ کر آفس روانہ ہونا تھا۔ دھوپ کے پنچھی نے اپنے پر سمیٹے تو سارے دن کے بیزار بیٹھی میں چادر اوڑھ کر کسی ہمسائی کی طرف جانے کا سوچنے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد رخشندہ خود ہی چلی گئی۔ وہی ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ بات بہوؤں اور بیٹوں پر آ گئی۔ میں نے خیال آرائی کو مقدم جانا۔ اللہ کی مار ہو ان بہوؤں پر، دونوں حد سے زیادہ زبان دراز ہیں۔ ایک میری بیٹی ہے، مجال ہے جو کبھی ایک لفظ بھی زبان سے ادا کیا ہو۔ بھئی، ان تکلیفوں اور بیماریوں میں غصہ کہاں ضبط ہوتا ہے؟ زہر میں ڈوبی میری باتیں مہک ایسی خندہ پیشانی سے برداشت کرتی ہے کہ کبھی تو مجھے اپنی بچی پر فرشتہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ مجھے مہک کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا دیکھ کر رخشندہ بھی اس کی موطرف ہو گئی۔ واقعی بڑی بھنوں والی بچی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ رخشندہ نے دسترخوان لگاتی مہک پر پیار بھری نگاہ ڈالی۔ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا بہن۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔
وہ حامی بھر کر کولڈ ڈرنک اور اسنیکس سے لطف اندوز ہونے لگی۔ 4 روز سے میرے سر میں درد تھا اور اس قدر شدید تھا کہ میں منہ سر لپیٹ کر پڑی تھی۔ سمیر میرے قریب کرسی رکھ کر بیٹھا مسلسل نظر چیک کرانے پر اصرار کر رہا تھا۔ مارے اشتعال کے میرے ابرو تن گئے۔ اب بوڑھی ماں تمہیں اندھی نظر آنے لگی؟ نہ بھائی نہ، تم مجھ پر کوئی احسان نہ کرو اور بیوی بچوں کے ساتھ جا کر جشن مناؤ کہ اماں سر پکڑ کر بستر سے جا لگی۔ جان چھوٹ گئی، اللہ نے چاہا تو جلد بھلی چنگی ہو جاؤں گی، درد ورد سب بھاگ جائیں گے۔ تم خواہ فکر مند ہونے کی اداکاری نہ کرو۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا جو ہولے ہولے میرا سر دبا رہا تھا، مگر وہ میری بات نظر انداز کر کے مہک سے مخاطب ہوا۔ تم ہی سمجھاؤ امی کو۔ مہک خود بیچاری بھائی کے سامنے شرمندہ تھی، خجل سی لب وا کر گئی۔ ہاں نہ امی، واقعی آپ کی قریب کی نظر بے حد کمزور ہے، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنی نظر چیک کرانے کے لیے جانا چاہیے۔ میں یکدم ہذیانی انداز میں اٹھ بیٹھی اور تکیے کے ساتھ پڑی گول مول ہوئی چادر کو کھول کر سر پر ڈال کر پھیلایا۔ چلو بھائی، میں ہاری اور تم جیتے، دیکھ لوں گی کہ تمہارا اندازہ درست ہے یا واقعی میں آندھی ہو گئی۔ نظر تو مجھے سب ہی کچھ آتا ہے، تمہاری بیویوں کی چالاکیاں، چلتر اور چال ڈھال سب کچھ دکھتا ہے مجھے۔ تم لوگ جو کچھ میرے بارے میں سوچتے ہو میں سب جانتی ہوں۔ واقعی اماں کی نظر بڑی تیز ہے، مگر بدگمانی کی نظر۔ مہک اور سمیر نے ایک ساتھ سوچا، مگر کہنے کی جرت بلا کون رکھتا تھا۔ میں جب موٹے ہندسے والا چشمہ لگا کر گھر میں داخل ہوئی تو میری بولتی بند چکی تھی۔ لاشعوری طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکی تھی۔ احساس ہوا تو دل چاہا کہ موا چشمہ اتار کر بٹا ماروں اور چکنا چور کر دوں، مگر اس خواہش کا گلا گھونٹا، کیونکہ کمبخت کو لگا کر ہر شے بڑی واضح اور صاف نظر آ رہی تھی۔ حتیٰ کہ آئینے میں اپنا جھریوں بھرا چہرہ بھی اتنا واضح اور شفاف نظر آیا کہ ڈر کے مارے میں نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ گرد میں اٹا آئینہ آج اتنا شفاف کیسے ہو گیا؟ پھر میں بس یہی سوچتی رہی۔ کافی عرصے بعد رات کو چھت پر چاند تارے دیکھنے کی چاہ میں چلی گئی۔ بعد میں گھٹنوں نے جو دہائی دی وہ الگ داستاں۔ دونوں بہویں دل بھر کر حیران ہوئی، پھر وہی دکھاوا خوب عزت کی۔ جھٹ پٹ میرے پسندیدہ پکوان تیار کر کے پیش کیے گئے، کچھ اس انداز میں کہ چاہ کر بھی کوئی زہر میں بجھا تیر نہ چلا سکی۔ چشمہ کیا لگا، دنیا ہی بدلی دکھنے لگی۔ موا پورا جادو تھا۔ ٹی وی کے رنگ الگ اتنے صاف اور واضح ہو گئے کہ دیکھنے میں بھی مزہ آنے لگا۔ معلوم ہی نہ ہوتا کہ کب بچے دھم دھم کر کے سیڑھیاں اترے اور زباں دراز بہویں کس وقت بچوں کے پیچھے نیچے آ کر بغیر کچھ کہے سنے اوپر چلی گئیں۔ اچانک سب کچھ بدلا دکھنے لگا۔ تبدیلی کہیں آئی ہو یا نہ آئی ہو، میری زندگی ضرور رونما ہوئی تھی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے اس سے کیا۔ ٹی وی سے جی اٹھایا تو میں کوئی دوسری دلچسپی تلاشنے لگی۔ مدت ہوئی لفظ دھندلانے لگے تھے تو رسالے پڑھنا چھوڑ چکی تھی۔ اب اتنی مدت بعد کچھ پڑھنے کی کسک سی جاگنے لگی۔ میرا رخ مہک کے کمرے کی جانب ہوا۔ وہ بیڈ پر دراز گہری نیند سو رہی تھی، وہی شادی سے پہلے والی پرسکون اور بے فکری والی نیند۔ میری ممتا جاگی اور پیار امڈ آیا تو میری نگاہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو چوما۔ آفرین سے میری بیٹی پر جو کبھی میرے آگے اف بھی کیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی تربیت کو سراہا۔ میری نگاہ سائڈ ٹیبل پر رکھے بالشت بھر کے موبائل پر جا رکی۔ سہیلی کے پاس ایسا موبائل دیکھا تو مہک نے بھی ضد کر کے بھائی سے منگوا لیا۔ مہک کی بہت کم فرمائشیں اس کے بھائی رد کیا کرتے تھے۔ اس کی خواہش فرض اولین گردان کر پوری کی جاتی تھی۔ میں بھی تو دیکھوں اس ڈبیا میں آخر کیا خاص بات ہے۔ میں نے بڑے احتیاط سے اٹھایا اندازے سے بالکل مہک کے سے انداز میں انگلی ماری اور پھر دائیں جانب اشارہ کرنے کے انداز میں انگلی مارتی چلی گئی۔ ایک کے بعد ایک ہوش ربا تصویر نے میرے اوسان قطع کر دیے۔ اتنی بے باک یا سوز کریہا انداز تصویریں اپنی 18 سالہ بیٹی کے موبائل میں دیکھ کر میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ میں نے موبائل واپس رکھا اور من بھر بھاری قدم گھسیٹتی باہر چشمہ اتار کر میں اپنے پلنگ پر لیٹ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے رویے سے فرار ہو کر تم نے کہاں پناہ لی؟ مہک، میرا دل شرمسار ہوا۔
مجھے احساس ہوا کہ اپنی بیٹی کی بے راہ روی کی وجوہات میں سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط کردار رکھتی تھی۔ میں ندامت کی آگ میں جل رہی تھی۔ میں اگر بیمار تھی تو یقیناً اس کا خمیازہ میرے بدصورت رویے کی صورت میرے اپنوں کو نہیں بھگتنا تھا۔ میں اپنے حسن اخلاق اور حسن کردار سے اپنی بیٹی کو اس دلدل جیسی پناہ گاہ سے باہر نکال لاؤں گی، جہاں میرے ملک کے کئی نوجوان زندگی کی تلخیوں جو کہ 80% گھر والوں کے ناقص رویے سے پیدا ہوئی ہیں سے بچ کر پناہ گزین ہو جایا کرتے ہیں۔ میں نے پختہ عزم کرتے ہوئے آنکھیں رگڑی، چشمہ لگایا اور پھر سے مہک کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دی۔